बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में इंतहाई अंदोहनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ लंदन पलट नौजवान भतीजे को उसके अपने सगे चचा ने फायर करके मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त बहुत सी कहानियां सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जायदाद के लालच में, चूँकि ये अकलौता बेटा था अपने वालिद का, तो चचा ने इसको धोखे से पाकिस्तान बुलवाया और फिर इसको फायर करके कत्ल कर दिया। इस कहानी में कितनी सदाकत है, असल माजरा क्या है, कहानी क्या है, और फिर अपने नौजवान बच्चे की लाश लेकर वालिद पाकिस्तान से क्यों वापस इंग्लैंड चला गया, पाकिस्तान में इसकी तदफीन क्यों नहीं की गई, ये क्या माजरा है, आइए आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह करते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या है चूँकि मीडिया में अब रिपोर्ट हुआ है कातिल की गिरफ्तारी के बाद। ये वाक़या 29 मई का है। थाना डिंगा का नवाही गांव है धकड़ा वाला, वहाँ की फैमिली है, ये यूरोप में मुकीम हैं। धकड़ा वाला का रिहायशी है मोहम्मद अशफाक। ये अपने बेटे के साथ इंग्लैंड से अपने आबाई गांव धकड़ा वाली आया हुआ था, और अशफाक का दूसरा भाई है मुश्ताक, जो कि खुद भी डेनमार्क में मुकीम है। अब जो FIR का मतन है उसके मुताबिक कि घर में कोई तल्ख कलामी हुई चचा भतीजे के माबैन। चचा को इस बात का रंज था, लिहाजा उसने फायर करके अपने भतीजे, जिसका नाम दानियाल बताया गया है, उसको कत्ल कर दिया। ये नाज़रीन FIR का मतन है जो मैंने आपके सामने रखा। अब सोशल मीडिया पर जो कहानी वायरल हुई है, गर्दिश में है, उसके मुताबिक बताया गया कि मोहम्मद अशफाक इंग्लैंड में था, उसके बेटे ने वहाँ पे तालीम हासिल की, डिग्री हासिल की, गालबन इंजीनियरिंग की डिग्री का जिक्र आया, और चचा जो था मुश्ताक, उसने इनको बुलाया कि दादी बीमार है या मिलना चाहती है आपसे, आप पाकिस्तान आ जाएं। तो मोहम्मद अशफाक ने अपने नौजवान लखते जिगर को साथ लिया और अपने आबाई गांव धकड़ा वाला आ गया। और वहाँ कहानी के मुताबिक कि शाम को पूरा ख़ानदान इकट्ठे बैठे थे कि अचानक चचा ने ये कहा कि ये तुम्हारा अकलौता बेटा है जो तुम्हारे बाद जायदाद का वारिस होना है, तो मैं सारा झगड़ा ही ख़त्म करता हूँ। उसने पिस्टल थामा और सीधा गोली चला दी अपने भतीजे को, जो कि उसके दिल के मकाम पर लगी, और उस कहानी के मुताबिक बेटे ने यानी दानियाल ने अपने बाप मोहम्मद अशफाक के बाजुओं में तड़प तड़प कर जान दे दी। इसके बाद नाज़रीन कहानी में बयान किया गया कि दानियाल का बाप जो है वो इतना ज़्यादा इस वाक़े से दिल बर्दाश्ता हुआ, उसका दिल पाकिस्तान से, पाकिस्तान की धरती से, अपने खून के रिश्तों से इस कदर उचाट हो गया, बेजार हो गया, मायूस हो गया कि उसने अपने बेटे को पाकिस्तान की मिट्टी में दफन करना भी पसंद न किया, और वो डेड बॉडी लेकर इंग्लैंड रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसकी तजहीज़ व तकफीन की गई, वहाँ उसका जनाजा, आखिरी रसूमात अदा की गई और उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये वो कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी है, जो इस वक्त फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश में। अब नाज़रीन, चचा की गिरफ्तारी की खबरें आई हैं, और एक रोज़ कबल DSP जो हैं इस सर्कल के, उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है मीडिया को, उनका ये कहना है कि ये सारी कहानी गलत है, जायदाद का कोई मामला नहीं है। जो वाक़या करार वाक़ई रिपोर्ट हुआ है कि गुज़िश्ता जिस वाक़े से एक रोज़ कबल की शाम थी या रात थी, चचा और भतीजे के माबैन किसी बात पर कोई तल्ख़ कलामी हो गई थी। इस बात का रंज जो था वो बैठ गया था दिल में चचा के, मुश्ताक के, और अगले रोज़ उसने
اسی رنج کی پاداش میں اپنے سگے بھتیجے کو جو اس کے بیٹوں جیسا تھا اس کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ یہ وقوعہ بیان کیا ہے ڈی ایس پی نے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہی موقف ہے۔ ناظرین، میرا رابطہ ہوا ایس ایچ او تھانہ ڈنگا مجاہد عباس سے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہ تو اس میں کوئی جائیداد کا معاملہ ہے، نہ جو کہانی ہے کہ بلوایا گیا خاص طور پر اور پھر بلا کے اس کو مار دیا گیا۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تلخ کلامی ہوئی ہے اور بس اس بات پر چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا ہے۔ ناظرین، جو اشفاق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جس اپنے خاندان کے لیے بڑا کنبہ پرور شخص تھا، اور یہ جو مشتاق ہے چچا جس نے قتل کیا ہے اپنے بھتیجے کو، اس کی غالباً کوئی دوسری شادی یا پہلے کوئی نچاکی تھی یا کیا تھا، اپنے اسی بھائی اشفاق نے ہی اپنے بھائی مشتاق کا گھر بسایا۔ اب ناظرین، میں نے کوشش کی حقائق کو جاننے کے لیے کہ رابطہ ہو جائے برطانیہ میں بدقسمت باپ محمد اشفاق سے، تو میں نے اپنے کچھ دوست ہیں وہاں پہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ کوشش کریں کہ رابطہ ہو جائے۔ تو وہاں پہلے تو یہی پتہ چلا کہ یہی کہانی وہاں بھی گردش میں ہے، ان کے قریبی حلقوں میں جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ اسی طرح ہی ہوا کہ کہا گیا جی کہ بیمار ہیں غالباً دادی، ملنا چاہتی ہے اپنے پوتے سے۔ تو اشفاق جو ہے وہ اپنے بیٹے دانیال کو لے کر پاکستان اپنے گاؤں دھکڑا والا آ گیا، اور وہاں پھر چچا جو ہے اس نے اپنے بیٹے بھتیجے کو یکلخت فائر کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد میرے ایک دوست ہیں، ان کا رابطہ ہوا قریبی جو فیملی کے ذرائع ہیں ان سے، انہوں نے سوشل میڈیا پر جتنی کہانیاں زیر گردش ہیں سب کی تردید کر دی۔ انہوں نے جو کہانی بیان کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دانیال جو تھا وہ اسلام آباد کیا ہوا تھا، چند روز وہاں رہا، واپس آیا، 29 کو شام کو گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو چچا ہے جو قاتل ہے محمد مشتاق، اس کے ساتھ کوئی بندوقوں والوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ آیا نشے میں دھت تھا، اور اس کے پاس اپنا پسٹل تھا یا موزر تھا، اس نے وہ پسٹل کو میز پہ رکھا، غالباً رکھتے ہوئے اس سے وہ چل گئی گولی، اور وہ فائر سیدھا جا کے دانیال کے دل پر لگا اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ یہ موقف ہے جو اس وقت قریبی ذرائع ہیں فیملی کے، ان کا ہے۔ اب ناظرین، یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خاندان ایک بڑے سانحے سے دوچار ہو چکا ہے، تو یہ جو تازہ ترین موقف سامنے آیا ہے یہ ظاہر ہے ایک شعوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کو مزید جتنا بچایا جا سکتا ہے بچایا جائے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 کہانیاں ہیں وہ رکھتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ کہانی ہے کہ چچا نے بھتیجے کو جائیداد کا نام و نشان مٹانے کے لیے، وراثت کو ختم کرنے کے لیے اپنے نوجوان بھتیجے کو اس نے قتل کر دیا۔ دوسری کہانی پولیس نے سنائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تلخ کلامی ہوئی محض، اور اس تلخ کلامی کے نتیجے میں چچا نے بھتیجے کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ تیسرا موقع بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جو قریبی ذرائع کا ہے خاندان کے مقتول کے، ان کے مطابق تلخ کلامی والی بات بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور واقعہ ہے، بلکہ اتفاقاً جو ہے وہ چچا سے پسٹل میز پر رکھتے ہوئے گولی چل گئی۔ اب ناظرین، پولیس نے یہاں یہ بھی بیان دیا ہے کہ قاتل جو ہے وہ زیر حراست ہے، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، آلہ قتل تک برآمد کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ میں نے دوبارہ تصدیق چاہی ایس ایچ او سے، ان کا کہنا تھا کہ چچا نے بھی یہی کہا ہے کہ تلخ کلامی کے نتیجے میں اس نے اپنے بھتیجے کو طیش میں آ کر قتل کر ڈالا۔ اب ناظرین، حقیقت کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ اب سارے عوامل کو سامنے رکھا جائے تو بظاہر جائیداد والی بات بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہاں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ جو وجہ بنی کہ باپ نے بیٹے کو یہاں دفن کرنا پسند نہیں کیا، وہ واپس برطانیہ لے گیا، تو اس کی وجہ یہ پتہ چلی ہے کہ چونکہ یہ مقتول دانیال برطانوی شہریت رکھتا تھا اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی برٹش نیشنل ہے، تو ماں وہاں تھی، بیٹا یہاں قتل ہوا، تو ماں کی یہ خواہش تھی، ماں کا اصرار تھا کہ میرے بیٹے کا جسد حاکی جو ہے اس کو ایک پل بھی پاکستان میں رہنے نہ دیا جائے، اس کو برطانیہ لے آیا جائے، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے آخری سفر پر روانہ کرنا چاہتی ہوں۔
یہ واقعہ ہے جس کی تصدیق DSP نے بھی کی ہے، اور مشتاق صاحب جو ہیں ان کے ہاتھوں جو بھتیجا قتل ہوا ہے اس کے والد اشفاق نے بھی اس کی جو تجزیہ بیان کی ہے برطانیہ لے جانے کی، وہ یہ ہے۔ ناظرین، بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، بڑا اندوہناک، انتہائی المناک، دردناک واقعہ ہے جس نے ہر صاحب اولاد کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، یہاں سمندر پار پاکستانیوں میں اس واقعے کو لے کر بہت زیادہ تشویش اس لحاظ سے بھی پائی جاتی ہے۔ ان کا یہ کہنا سوچنا ہے ایسے واقعات کے بعد کہ ہم کہاں جائیں، ہم نے ساری زندگی دیار غیر میں گزار دی، ہم نے پردیس کاٹ لی اپنے خاندانوں کو خوشحالی دینے کی خاطر، اب جو ہمارے اپنے بچے ہیں وہ کہاں جائیں، ان کے لیے اپنا وطن ہی محفوظ نہیں رہا، ہم کس کے لیے پاکستان جائیں، کہاں لوٹ کے جائیں، کیا کریں۔ ناظرین، یہ سارے واقعات ہیں جس نے سمندر پار پاکستانیوں میں سخت تشویش پیدا کر دی ہے، اور اس طرح کے واقعات جب نسل نو جو تیسری نسل وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے، جس سے ہم شکوہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے انس نہیں رکھتے، پاکستان وہ آنا پسند نہیں رکھتے، ان کا ملان نہیں ہے، تو ناظرین یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بچے کہاں جائیں گے، کیا وہ پاکستان آئیں گے اس دھرتی میں جہاں خون کے رشتے ہی خون کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔